السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور ایکچولی تو ویکلی ہاروسکوپ ہے، مگر میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا جیو پالیٹکس کے لیے بھی بول لیتا ہوں یہ ویکلی میں. تو ابتدا کرتے ہیں اپنی باتوں کو، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں. آپ میری ویڈیو دیکھ لیجئے گا، پچھلے گرہن کی، چاند گرہن کی، سورج گرہن، یہ بھی دیکھ لیجئے گا. ایک بات میں بار بار عرصے سے ریپیٹ کر رہا تھا ہر امپورٹنٹ ایونٹ پہ کہ امریکہ میں کوئی بہت بڑا ہریکین یا طوفان آئے گا، اور فلوریڈا کا نام بھی لیا تھا بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے. اور آپ نے دیکھا کہ میں نے بلکہ ایک مثال دی تھی، جیسے کترینا ٹائپ کا طوفان آیا تھا نا، اس ٹائپ کا کوئی طوفان آئے گا. آپ نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا کہ ویسے تو نارتھ کیرولینا میں بھی آیا، اور بھی جگہ آیا، مگر جو امریکہ کی جگہیں بولی تھی، اور فلوریڈا میں جو طوفان آیا وہ 1000 سالہ تاریخ کا بدترین طوفان ہے، یعنی جس میں 7 سے 8 ملین لوگ، 70 سے 80 لاکھ لوگ نقل مکانی کر گئے، بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا، بجلی سے محروم ہو گیا، بنیادی سہولتوں سے فلوریڈا محروم ہو گیا. اور یہ دیکھ لیجئے، یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. جو میں اپنی اللہ کے کرم کے اور اس کے حکم سے، میرے پنجتن پاک کے صدقے جو میری ریڈنگ ہوتی ہے وہ، یا جو بھی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے وہ دیکھ لیجئے. پھر جس دن میں نے ویلاگ ایشو کیا تھا، بنتا تو یہ سیٹرڈے کا، تو میں نے اتوار کو صبح میں جلدی ریلیز کر دیا تھا، کیونکہ میرا پورا سسٹم پرانا اڑ گیا ہے، سب وہ خراب ہو گیا، تو تھوڑی سی سہولت ہو گئی. میں نے کہا تھا پاکستان میں دہشت گردی بڑھ سکتی ہے، اور اسی دن ان خبیثوں نے، یہ جو میں ہر دہشت گرد کو برا سمجھتا ہوں کیونکہ اسلام میں اس کی معافی نہیں ہے. وہ چینی انجینئر بیچاروں کے ساتھ کراچی میں ایئرپورٹ کے پاس جو انسیڈنٹ ہوا، پھر ابھی آپ نے دیکھا 2 دن پہلے بلوچستان کے اندر کان میں بیچارے 20 مظلوم کان کنوں کو شہید کر دیا. اور پھر ایک چیز اور بولی تھی میں نے کہ افغانستان سے کوئی اٹیک ہوگا. انہوں نے چیک پوسٹوں پہ حملہ کیا، مگر جو وہاں پر ہمارے جو مجاہد تھے انہوں نے اس کو ناکام بنایا. یہ باتیں تو ہو گئی جو بولی تھی آپ سے، ریسنٹلی بولی تھی، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر لی. اب ایک بات جو میں نے آپ سے کہی تھی جب چاند گرہن ہوا تھا، تو اس کے بعد میں نے کہا تھا مودی جی آپ کے لیے ایک ڈس اپوائنٹمنٹ آ رہی ہے. اس کو میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا. میں نے کہا تھا میں نے کشمیر کے حوالے سے، میں نے کیوں کہا تھا یہ تو مجھ سے آپ کو جاننا چاہیے تھا کہ اگر میں یہ بات بولا، اتنے بڑے ہی ایسٹرالوجی کے وہاں پہ بڑے بڑے بیٹھے ہیں، میری سمجھ میں یہ پہلی دفعہ میں نے اتنا بڑا بلنڈر دیکھا کہ چاند گرہن کے قریب انہوں نے کشمیر کا الیکشن کیا. تو آپ دیکھ لیں رزلٹ کیا آیا. یعنی بی جے پی دھل گئی وہاں پہ، اور عمر عبداللہ اور کانگریس کی جو الائنس تھا وہ جیتا. اور کشمیریوں کے لیے یہ چیز اچھی ہے، ہمارے کشمیری مسلمان بہن بھائی. تو یہ تھی وہ ڈس اپوائنٹمنٹ. اب اگر فرض کرے میں اس کو بول دیتا چاند گرہن سے، ظاہر انڈیا میں سنتے تو ہے نا، تو سامنے والا دشمن اپنی اسٹریٹجی کو ری چیک مار لے. تو وہ کام کبھی بھی جس سے آپ کا، خاص طور پہ میں انتہا پسندوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے خلاف کوئی الٹی چیز آ رہی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں ہونے دو، ہونے سے ایک ہنٹ دے دو بس کہ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جیسے میں نے اڈانی کے معاملے پہ اس وقت کہا تھا، تو یہ اللہ کا کرم ہے، وہ چیز بھی ہو گئی. اسی ہفتے میں ہوئی ہے جو میں آج ریکارڈ کر رہا ہوں. اور دیکھیں میں بہت عرصے سے انڈین مسلمانوں کو ایک چیز سے اویئر کر رہا ہوں. میں بولنا نہیں چاہتا، وہ اچھا نہیں لگے گا، لیکن آپ یہ جو ہے نا، یہ جو پارٹی اس وقت وہاں برسر اقتدار ہے، اور جو ان کے پیچھے آر ایس ایس والے اور انتہا پسند لوگ، یہ آپ لوگوں کو ایک ہوتا ہے اوپن کرنا، نقصان پہنچانا، لیکن یہ آپ کو سازش کے تحت
مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کریں گے. تو آپ کو بہت خیال رکھنا ہے اور اپنے اتحاد کو قائم رکھیے گا. یہ مسلمانوں کے لیے بھی اور سکھوں کے حوالے سے جو مائنورٹیز ہیں وہ میں انڈین مسلمانوں کو اویئر کر رہا ہوں اور کافی عرصے سے کر رہا ہوں. تو یہ ذرا سا خیال رکھیے گا کیونکہ یہ دور ایسا ہوتا ہے کہ اس میں دوسرے ریلیجن والے ایک دوسرے ریلیجن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور خاص طور پہ مسلم کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنی لائف، اپنی سیکیورٹی، ان چیزوں کا خیال رکھیے. باقی اللہ کرم کرنے والا، جس کے قبضے میں جان ہے وہ چاہے تو ہوتا ہے، وہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو. منگل ملیچ ہو رہا ہے، کینسر میں جا رہا ہے. میرے خیال میں آئی تھنک سو 19 یا 20، میرے خیال میں ڈیٹ مجھے ایگزیکٹ ابھی یاد نہیں آ رہی ہے، اسی میں 19-20 میں ہی ہے. ایک چیز میں نے آپ کو کہی تھی کہ اس ہفتے کے یعنی اس مہینے کے اب یہ جو گرہن کے بعد جو سن نکلے گا تو یہ ڈیویلیشن میں جا رہا ہے، حبوط میں. تو یہ حکومت وقت، ہیڈ آف اسٹیٹ، ان لوگوں بڑے بڑے عہدے والوں کے لیے پوری دنیا میں اچھا نہیں مانا جاتا. اس میں کبھی اچھائی نہیں ملتی. اگر وقتی طور پہ آپ نے کوئی اچھائی، مطلب آپ ایک چیز کو اپنی دانش میں اچھا کرنا جا رہے ہیں، آپ غلطی پہ غلطی کرتے جائیں گے، بلنڈر پہ بلنڈر کرتے جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا عقل مت ماری جاتی ہے. جیسے مودی جی کی آپ نے دیکھا نا، انہوں نے، اگر آپ تو اسٹرالوجی کے اتنے بڑے وہ بنتے تو میری سمجھ میں ابھی تک میں حیران ہوں. وہاں تو گڑھ ہے، تو وہاں یہ کیسے الیکشن کی جو ڈیٹ رکھی انہوں نے کشمیر کے، باقی کیا ہوا ہریانہ اس سے میرا کنسرن نہیں ہے. کشمیر سے ایک تعلق ہے بحیثیت مسلمان کے اور پاکستانی کے. تو وہ مجھے خوشی ہے کہ مودی جی کو ڈس اپوائنٹمنٹ ملی. اب میں ایک اور بات کہوں گا، جو باتیں میں نے جس کے لیے کہی ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ دنیا ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ جنگیں ہوں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہو، وہ ٹائم فریم میں آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیجیے گا. اور میں ہمیشہ بات کرتا ہوں جو زمینی حقائق کے بالکل برخلاف بات ہوتی ہے، وہ چیز نہیں کرتا. یہ جیسے کچھ خواتین و حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، 2 نمبر، آج تجزیہ آ گیا، آج عمران خان کو آسمان پہ پہنچا دیا، کل ہوا عمران خان. یار اسٹرالوجی ہو رہی ہے یا ایڈوائزری ہو رہی ہے کہ اگر ڈیل نہیں کی تو یہ ہو جائے گا فلاں. از دس اسٹرالوجی؟ یہ اسٹرالوجی کے نام پہ دھبے ہیں یہ لوگ. ان کو بٹھاتے نا کسی دن، اللہ بھلا کرے، پڑوس کے لوگوں کے سامنے، تو وہ بتائیں گے کہ کیا ہوتی ہے. یہ کس چڑیا کا نام ہے؟ ویدک اسٹرالوجی. نہ ویدک نہ ویسٹرن. بھائی آپ ایک بات مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، میں اگر کوئی بات کہتا ہوں تو میرے پاس اس کے ثبوت ہونے چاہیے، اس کی شواہد ہونے چاہیے نا. یہ تو ایک مٹیریل چیز تو نہیں ہے اسٹرالوجی، یہ تو ایک سپر نیچرل چیز ہے، مسٹک چیز ہے. مگر آپ بیٹھے، کوئی آپ سے پوچھے آپ نے یہ کیوں کہا، ذرا ہو بھی جائے بات، آپ نے یہ بات بولی تو یہ کیوں بولی بحکم اللہ، تو میرے پاس وہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں جی یہ ان کے ہاروسکوپ کے اندر یہ پوزیشن تھی، یہ آسمان پہ تھی، یہ چیز تھی، اس کی بنیاد پہ میں نے یہ کہا. پھر تو میں مانتا ہوں کہ ہاں یار یہ جینوئن اسٹرالوجی ہے. تو افسوس اور دکھ مجھے یہ ہوتا ہے کہ لوگ بیچارے، ہماری عوام بہت سیدھی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں یہ. اور نہ آپ کبھی آپ ولاگ میں یہ نہیں دیکھیں گے میں سنسنی خیزی پھیلاؤں، فتنہ انگیزی پھیلاؤں اور یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اب یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے. وہ تو دنیا کو بھی معلوم ہے. آپ اس وقت عمران خان صاحب کی تصویر لگا دیں اپنے تھم نیل کے اوپر، لوگ چلے آئیں گے بیچارے. لیکن بات تو جینون کرو، کوئی تک کی بات کرو. کبھی 4 بروج ارب پتی ہونے والے ہیں تو 2 بروج غربت میں جانے والے ہیں، 3 بروج کا ستیہ ناش ہونے والا. یہ کیا اسٹرالوجی ہے؟ اٹس بلشٹ. خیر اب میں آ جاتا ہوں. تو جو باتیں بولی، ہاں ایک بات ضرور میں کہتا ہوں، اور یہ میرا ایمان بھی ہے، میرا توکل بھی ہے، میرا عقیدہ بھی یہی ہے، اگر اللہ چاہے گا تو یہ ہوگا. اور اگر وہاں پہ اللہ کی مرضی نہیں ہوئی تو پھر کچھ بھی نہیں، زیرو ہو جائیں گی ساری باتیں. وہ تو میرے رب کا اختیار ہے، وہ جو چاہے گا اس کی مرضی سے ہوگا.
ہاں وہ کبھی کبھی ادراک کا تھوڑا سا دریچہ کسی پہ کھول دیتا ہے، تو بس اسی کا کرم ہے اور باقی کچھ بھی نہیں ہے. اور میں تو چلنے ہی والا، بس سب قیب میرے پنج تن پاک ہوں. خواتین حضرات، یہ تھی چیز. اور ایک میں ریکویسٹ جو کرتا ہوں ہمیشہ، اس کے پیچھے وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ فراڈ نہ ہو. انٹرنیٹ کے اوپر صرف میرا یہ یوٹیوب چینل آفیشیل ہے، ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی. باقی خصوصاً فیس بک، لنکڈ ان، میسنجر، انسٹاگرام، ٹک ٹاک 36 لوگ ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں، وہ سب غلط ہے. گوگل پہ جو نمبر آتے ہیں وہ بھی غلط ہے. صرف میرے 2 نمبر جینوئن ہیں جو ہوٹل کے نمبر آتے ہیں جہاں میرا آفس ہے، اور وہ میں کوڈ کے ساتھ خود بتاتا ہوں. 021-3568-5501 ڈائریکٹ. دوسرا ہے 021-3568-5021. اور ان نمبروں پہ آپ دوپہر کے 2:30-3 بجے سے میرے اسسٹنٹ سے شام کے 6:30 بجے تک اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور میں عرض کرتا ہوں جب بیرون ملک سے کوئی کال کرے تو وہ کہے کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجیے، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں. اسی طرح اگر ودن پاکستان بھی کسی کو ڈاؤٹ ہو تو وہ فون کر کے ویڈیو پہ بولے کہ ہمایوں صاحب کو دکھا دیں. اگر دے تو میں لینڈ لائن نمبر ہوں، جو پہلا نمبر بولے وہ تو ڈائریکٹ میرے پاس ہی رنگ ٹون آئے گی اس کی. تو یہ، اور ٹائم کا خیال رکھیے گا. اور ظاہر ہے جس دن آف ہوتا ہے تو آف ہوتا ہے، تو اس کے بعد رک جائیں. اسی ڈیورنگ دس ٹائم آپ اپروچ کیا کریں، چاہے کہیں سے بھی کریں. پہلی اپروچ آپ کی اس پہ ہوگی، پھر اس کے بعد جب دیکھ لیں گے تو پھر وہ فردر پروسیس ہوگا، کیونکہ وہ جگہ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے. اور باقی ایئر وائی ڈیجیٹل پہ تو آپ ریگولر دیکھتے ہی ہیں، سالوں سے کر رہا ہوں. ہفتے کی صبح 11 بجے اور اتوار کو صبح 10 بجے. مجھے معلوم ہے اس میں آپ لوگوں کے سن کے کان پک جاتے ہیں، مگر یہ اس میں میرا کوئی بھلا نہیں ہے. وہ جو چور، ڈکیت اور فراڈیا بیٹھا ہوا ہے اس سے بچانے کے لیے آپ کو بولتا ہوں، کیونکہ ہر ہفتے کمپلین آتی ہے لوگوں کو. ایک تو اتنا برا کیڑا. فیس بک پہ جاؤ، ادھر جاؤ بھائی، ایک آدمی منہ سے بولا ہے، اپروچ کرنے سے پہلے اس کے متعلق پوری انکوائری تو کرو. آپ کر کہاں رہے ایسی، اور اندھی دھن آپ نے گھمانا شروع کر دیا فون، وہ غلط ہے. پھر آپ کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے. اس میں میرا تو فائدہ نہیں ہے، آپ کا فائدہ ہے، اس لیے میں بولتا ہوں. اور باقی جو مرضی آ رہا ہے اپنی باتیں بول رہے ہیں، ان کو سن لیں، تجزیے سن لیں، یہ سن لیں. مگر میں آپ کو اکارڈنگ ٹو ویدک ایسٹرالوجی آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس میں میری ذاتی کوئی پسند ناپسند یا خواہش نہیں ہوتی. جو فیکچوئل پوزیشن اکارڈنگ ٹو مائی نالج اینڈ اکارڈنگ ٹو مائی وزڈم وچ آئی فیل، وہ ان فرنٹ آف یو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو کرتا سب کچھ میرا اللہ ہے. چلیں اب میں چلتا ہوں اپنی ویکلی ہاروسکوپ کی جانب، جو کہ 14 اکتوبر 2024 سے لے کے 20 اکتوبر 2024 کے لیے. سب سے پہلے ہمارا برج ہے برج حمل ایریز. ایریز والوں کو یہ کہوں گا، آپ نے جذباتیت سے کام نہیں لینا. تمام چیزوں کو آپ خود ایویلیویٹ کریں، ان کی جانچ پڑتال کریں، پھر اس کو ایگزیکیوشن والے مراحل میں لے کے آئیں. اور اگر آپ نے اپنی عقل و دانش سے کام لیا تو آپ کے پرانے منصوبے جو ہیں وہ مٹیریلائز ہونے لگیں گے. تھوڑا سا مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ کوئی ویکل کی خریداری، گاڑی کی خریداری، یا کوئی ایسی جائیداد، میں وہ زمینی جائیداد کی ابھی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں وہ جو اپارٹمنٹ ہوتے ہیں، فلیٹس ہوتے ہیں، ان کی خریداری کے بھی امکان ہیں آپ لوگوں کے لیے. اس کے ریزن ہیں جو ایسٹرولوجیکل ہیں، اس لیے بول رہا ہوں. کوئی نئی جاب کی آپ کو پیشکش آ سکتی ہے، آپ اس پہ غور کر سکتے ہیں، مگر کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس پہ سوچ سمجھ کے پھر قدم اٹھائیے گا. فائنینشلی چیزیں اچھی ہوں گی، سفر کے بھی امکان بنیں گے. اور یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ سفر کا جو ہے پلان کریں وہ چیز آپ کی ہو بھی جائے. اور آپ کے جو پیشہ ورانہ مہارت ہے اس کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے، آپ کے کاموں کا اپریسیشن ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی پروموشن، ریکگنیشن یا کوئی پیسے کے حوالے سے تنخواہوں میں اضافہ، یہ چیزیں ہونے کا اندیشہ ہے. اور ہو سکتا ہے مڈ آف ویک میں ہی آپ کو کوئی ایسی نیوز مل سکتی ہے. ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ خاص طور پر اپنی جلد کا، بخار کا، اور آپ نے اگر آپ کو کوئی
गुर्दे का मर्ज है या गुर्दे से रिलेटेड यूरिनल इन्फेक्शन होता है, जलन होती है, उसका ख्याल रखिएगा। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अभी भी वो टाइम खड़ा हुआ है कि आप किसी अनजान पे बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के कोई डील ना करिएगा, भरोसा ना करिएगा। और हो सकता है कि आपके कुछ पुराने मसले जो चल रहे हों वो अचानक बेहतर होना शुरू हो जाए। दूसरे नंबर पे हमारा बुर्ज है, बुर्ज टॉरस। टॉरस वालों को ये कहूँगा, थोड़ी सी आपको एफर्ट्स बढ़ाएं, इंशाल्लाह ताला रिजल्ट भी आपको एज पर डिज़ायर हस्ब मंशा मिलेंगे। और थोड़ा सा अपनी फैमिली लाइफ का ख्याल रखिएगा, वहाँ पे कोई कशीदगी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर आप शोबिज़ से रिलेटेड हैं या मीडिया साइंस से हैं या मेडिकल के प्रोफेशन से हैं, तो आपको कोई नई चीज़, नया कॉन्टैक्ट, कोई नई जिम्मेदारी इसके मिलने के इम्कान बन सकते हैं। और थोड़ा सा अब आपकी चीज़ें मटीरियलाइज होने लगेंगी और आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। थोड़ा सा मज़हब की तरफ भी आपका रुझान बढ़ेगा। ख्वाब उमूमन बेहतर आने लगते हैं। वो लोग जो बुज़ुर्ग आप लोगों के इस दुनिया से चले गए, उमूमन वो ख्वाब में नज़र आ जाते हैं। रूहानी फैज़ मिलते हैं इंसान को। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ज़रा एजुकेशन के मामले में थोड़ी सी एहतियात रखिएगा और ये ख्याल रखिएगा कि मेहनत तो अपनी पूरी कीजिएगा, अल्लाह पे तो भरोसा लाजिम है, लेकिन अपनी मेहनत में कोई कसर ना छोड़िएगा। बीमारी के हवाले से मैं आपको कहूँगा कि अच्छा हाँ, कम्युनिकेशन स्किल में इजाफा हो सकता है आपके। उसके अलावा थोड़ा सा आपने पेट का भी ख्याल रखना है, स्टमक का ख्याल रखना है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या लो ब्लड प्रेशर, क्योंकि खून तो उससे रिलेटेड ही है ना दोनों सूरतों में, इसका ख्याल रखिएगा। हो सकता है टांग पे कोई चोट, कट, ये चीज़ मोच आने के इम्कान बन सकते हैं। और थोड़ा सा ड्राइविंग में आपने एहतियात करनी है। आपके लिए भी कोई व्हीकल की तब्दीली, सवारी की तब्दीली या उसकी ख़रीद के इम्कान और या फ़रोख्त करके कोई उससे अच्छी चीज़, बेटर चीज़ मिलने के इम्कान बन सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा बुर्ज है, बुर्ज जौज़ा, जेमिनी। जेमिनी वालों को ये कहूँगा, अपनी गुफ्तगू में बड़ी एहतियात बरतिएगा। गुफ्तगू अगर आपकी ज़रा सी भी गैर मुतवाज़न हुई या उसमें आपने बैलेंस नहीं किया, तो हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए। थोड़ा सा आपके अंदर जो लाउबालीपन है या कोई अगर आपने कोताही या परवाही या थोड़ा सा तसाहुल आपने बरता, तो आप अपनी चीज़ों को ख़राब कर देंगे। और लिटिगेशन से रिलेटेड मामलात यानी कानूनी मामलात के लिए ये हफ्ता आपके लिए बेहतर हो सकता है। कुछ अनएक्सपेक्टेड, गैर मुतवक्को, या इसकी और उर्दू ले लें, बिन बुलाए मेहमान, उनकी आमद आपके यहाँ हो सकती है। और थोड़ा सा अपने बच्चों की तालीम की तरफ आपने तवज्जो रखनी है। कोई आपको अच्छा कोई गिफ्ट, कोई आपकी ख्वाहिश ये होने का इम्कान है। और आपके लिए भी ये कहूँगा कि आपको किसी रूहानी बुज़ुर्ग से, किसी नेक वली अल्लाह टाइप शख्सियत से फैज़ मिल सकता है। फाइनेंशियल चीज़ों में कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी बहुक्म अल्लाह। वो कुछ योग ऐसे बनना है कि आपको फाइनेंस का तो फ़ायदा इंशाल्लाह होने का इम्कान है। और आपको अपने जो ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, एक तो खाने पीने में एहतियात करनी है, बच्चों की सेहत मैंने कहा, और थोड़ा सा आपने ब्लड प्रेशर का ख्याल रखना है। और जॉइंट्स या हड्डियों से रिलेटेड अगर कोई मर्ज़ है तो उसका ख्याल रखिएगा। और मिड ऑफ वीक के बाद इंशाल्लाह कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। और थोड़ा सा आपका किसी दोस्त से, अजीज़ से खामखा का कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई तनाज़ा डेवलप हो सकता है। इसके बाद हमारा चौथा बुर्ज है, बुर्ज सरतान, कैंसर। कैंसर वालों को ये कहूँगा, बिजनेस के लिए अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं उसके एनहांस करने का या एलिवेट करने का, तो आइडियल टाइम है, बिल्कुल कीजिए। और थोड़ा सा थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी या कोई गाड़ी वगैरह ख़रीदना है, तो मैं एडवाइस करूँगा आपको
کہ اس کو ڈیل آپ ضرور کر لیں لیکن اس کو پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کریں تھوڑے سے ٹائم کے بعد، تھوڑا سا گیپ لے لیں، اور جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، فائنینشلی بھی بہتری آ سکتی ہے آپ کے لیے۔ کوئی آرائشی و زیبائش کی چیزیں لائک فرنیچر، کپڑے، گاڑی، زیور، ان چیزوں کی خریداری پہ آپ کے اخراجات متوقع ہیں، اور اگر آپ ٹریولنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بھی بھرپور امکان ہیں۔ تھوڑا سا آپ نے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے، اور اگر آپ کچھ مثال دے رہا ہوں، والدہ کی یا گھر میں بڑی بہن یا خالہ یا ماموں، ان کی کسی کی صحت خراب ہوتی ہے تو اس کا بڑا خیال رکھیے گا، اور آپ کے لیے ہو سکتا ہے آپ کے اندر یہ بھی چیز پیدا ہو کہ میں اپنے ویٹ کی طرف توجہ دوں، فٹنس کی طرف توجہ دوں۔ یہ ہوگا سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کے نئے کانٹیکٹ بن سکتے ہیں، یا اس میں کوئی بہتری ہو سکتی ہے، فائنینشلی بھی چیزیں بہتر ہوں گی، اور مجھے لگتا ہے کچھ سیر و سیاحت، ہوٹلنگ، کھانے پینے کی اشیاء کی یا ان جگہوں پہ جانے کا رجحان آپ کا بن سکتا ہے۔ اور یہ اس دور میں انسان پانی کی طرف، میں کینسیرین لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کھنچتا ہے، پل کرتا ہے واٹر ان کو، تو ہو سکتا ہے کسی پانی کی جگہ پہ جائیں، آپ سیر و سیاحت کی غرض سے جائیں، مگر ایڈونچر مت کیجیے گا، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ وہ دور ہوتا ہے جس میں کہتا ہوں عموماً کینسیرین کو یہ کہتا ہوں پہاڑی جگہوں سے، پہاڑی راستوں سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے، یا پہاڑوں کی طرف جانے کا۔ اس کے بعد ہمارا 5واں برج ہے برج اسد۔ لیو والوں کو یہ کہوں گا تھوڑا سا اپنی پروفیشنل لائف میں اپنے باسز کے ساتھ، اپنے باسز یا جو آپ سے اوپر کے افسران ہیں ان کے ساتھ ذرا اپنے تعلقات صحیح رکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کچھ پیمنٹ کے حوالے سے یا ان چیزوں کے حوالے سے آپ کے اوپر تھوڑا سا وقتی طور پہ پرابلم آ سکتے ہیں، یا آپ کی پراپرٹی سے ریلیٹڈ چیزوں میں کوئی تھوڑا سا مسئلہ آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھیں کچھ جگہ پہ تو آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن آپ کو ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھنا، اپنی صحت کے معاملے میں بہت احتیاط برتنی ہے آپ نے۔ اپنی آنکھوں کا یہ سامنے کا چہرے کا حصہ، پلس اگر آپ ہارٹ کا پرابلم ہے تو وہ خیال رکھیے گا۔ فائنینشلی چیزیں بہتر رہیں گی اللہ کے حکم سے۔ ہو سکتا ہے کسی عزیز، کسی دوست کی تیمارداری کے لیے آپ کو ہسپتال یا اس کے گھر جانے کی نوبت آ سکتی ہے، اور آپ کو تو میں بتا چکا ہوں اپنی صحت کا خیال رکھیے گا۔ اور تھوڑا سا اسٹوڈنٹ کو بھی کہوں گا اپنی محنت، اپنی ایفرٹس کو بڑھائیں، اور کوئی اگر آپ کسی یونیورسٹی میں یا کالج میں یا اسکول میں تبدیلی چاہ رہے ہیں تو اس بات کے بھی امکان ہے۔ سفر کی، ٹریولنگ کا پلان ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ مجھے لگتا ہے گھریلو اشیاء کی مرمت پہ آپ کے اخراجات ہو سکتے ہیں۔ آپ کا اپنا لارڈ اب ڈیویلیٹڈ ہو رہا ہے تو یہ خیال رکھیے گا۔ کمیونیکیشن میں بہت احتیاط برتیے گا، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کو بیلنس کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور ایک چیز میں یہ اور بھی بولوں گا کہ کسی پر بلا ضرورت اور بلا جواز بھروسہ مت کریے گا، اور خاص طور پر پیسے کے معاملات میں، قانونی معاملات میں بھی نہ کریے گا، اور فائنینشیل میٹرز میں بھی آپ نے، یا لیگل میٹرز میں ٹرسٹ نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا وکیل آپ کو کچھ کہہ رہا ہے تو آپ نے اس کو چیک کرنا ہے۔ اردو والوں کو یہ کہوں گا کچھ ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینسز ہو سکتے ہیں، وہ میڈیکل پہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی اچانک خرچہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے، تھوڑا سا ٹینشن میں دماغ رہے گا آپ کا، اور بزنس سے ریلیٹڈ چیزوں میں تھوڑا سا پرابلم آ سکتا ہے وقتی طور پر، لیکن آپ کے وہ کام جو ماضی کے حوالے سے پینڈنگ میں پڑے ہوئے تھے وہ مٹیریلائز ہو سکتے ہیں۔ دوسروں کے معاملات میں آپ نے دخل اندازی مت کیجیے گا، ورنہ خواہ آپ پہ لائبلٹیز آ جائیں گی۔ کبھی کبھی ڈپریشن، مایوسی، یاسیت کی کیفیت اگر بنے تو اللہ کا نام پڑھیں، انشاءاللہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اپنے گھر کے ماحول کو، باہر کی ایکسٹرنل چیزوں کو نہ لائیے گا، اوائڈ کیجیے گا۔ ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے کھانے پینے میں بہت احتیاط کرنی ہے، اور آپ نے خاص طور پہ صحت کے معاملے میں ایک تو پیٹ، دوسرا آئیز اور دانت اور آنکھیں، ان چیزوں کا خیال رکھیے گا۔
थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे मेमोरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, वो जाहिर है अकॉर्डिंग टू एज ही मैटर करेगा, लेकिन इस दौर में बढ़ जाती हैं चीज़ें। और ये हो सकता है आपको कोई नई जिम्मेदारी समाजी तौर पर या आप जिस भी काम से रिलेटेड है उसमें अल्लाह ताला के हुक्म से आपको इनायत हो सकती है। मेरे पंचन पाक के सबसे 7वां बुर्ज है हमारा, बुर्ज मीज़ान लिब्रा। लिब्रा वालों को ये कहूँगा, थोड़े से अपने मामलात का ख्याल रखिए, चाहे वो ताल्लुक दोस्त से हो, चाहे वो ताल्लुक आपके रिश्तेदार के साथ हो, चाहे किसी के साथ भी रिलेशन में अचानक बिगाड़ आने का। और मैं ये कहूँगा वो लोग जो रियल एस्टेट के बिजनेस से रिलेटेड काम करते हैं उनको बहुत एहतियात करनी चाहिए और किसी पर आपने भरोसा नहीं करना। तमाम कानूनी मामलात को देख लीजिएगा, हो सकता है अचानक आपको कोई सरप्राइज़ मिले अपने किसी दोस्त की तरफ से, अपने किसी अजीज़ की तरफ से, और कुछ लोगों से अचानक आपके नए कांटेक्ट मुलाकात होने के भरपूर इम्कान बनेंगे। और मैं ये भी कहूँगा आपको कि आपने हेल्थ के मामले में जो है अपनी पूरी ओवरऑल हेल्थ का ख्याल रखना है। इस दौर में कोई चोट भी लग जाती है, कोई छोटी मोटी डिजीज़ का अटैक हो जाता है इंसान पे, फीवर का हो गया, आँख में सोजिश हो गई, कान का दर्द हो गया, ये चीज़ें होने का इम्कान होता है। और एक पेट तो आपने अभी काफ़ी अरसे तक केयर करनी है अपनी। इसके अलावा फाइनेंशियली चीज़ों में थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। और इस दौर में ये भी होता है, यानी इवन ये भी होता है कि नाखूनों में फंगस आ गया, बाल की रूट्स वीक हो गई, ये चीज़ें भी होती हैं, तो ये ख्याल रखिएगा। ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना कीजिएगा, वरना जो ऐसे मैंने कहा था ना, सोचेंगे आप कुछ, जैसे मैंने मोदी साहब के लिए कहा था डिसअपॉइंटमेंट, वैसी कोई चीज़ ना हो जाए आपको अचानक। और ड्राइविंग में आपने भी एहतियात करनी है। कोई अगर आपका काम किसी फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, पुलिस डिपार्टमेंट, मेडिकल से रिलेटेड लोगों के साथ आपका फंसा हुआ है, तो उसमें आपको कोई अचानक न्यूज़ मिल सकती है पॉजिटिव, ये ख्याल रखिएगा। इसके अलावा कुछ मुझे लगता है कि आप अपने घरेलू मामलात पर भी तवज्जो दीजिएगा, वरना वहाँ पे मामलात में कोई दरार या ख़राबी ना आ जाए। और थोड़ा सा आपको गुस्से की कैफियत में इजाफा होगा, जैसे खून का एकदम गर्म हो जाना, उबाल आना, ब्लड प्रेशर भी कह लें, या एकदम भड़क जाना, फ्लेयर अप हो जाना, तो उन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। ये आपके बुर्ज के लिए मैं ख़ास तौर पे बोल रहा हूँ। और अगर आप बैरून मुल्क से कोई कारोबार कर रहे हैं लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो हाँ उसमें कोई अच्छाई हो सकती है, या अगर बैरून मुल्क सफ़र का आप इम्कान बना रहे हैं तो वो भी बेहतर हो सकता है। और अचानक कोई फाइनेंशियल गेन या पुरानी इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होने का इम्कान ये हो सकता है। इसके बाद हमारा 8वां बुर्ज है बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों को ये कहूँगा, अगर आप कोई अपनी प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, और हो सकता है, या आप चेंज ऑफ रेजिडेंस भी करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। और कोई अच्छी ऑफ़र या अच्छा बायर आपके लिए आ सकता है। इसके अलावा कुछ मजहबी महफिल में शरीक होने का मौका मिल सकता है, कुछ खुशी की तकरीबात में जाने के मौके मैसर आ सकते हैं आपको, और आपने अपनी बातें सुन लीजिएगा, लेकिन कोई एक्शन करने से पहले सोचिएगा बहुत। इसके अलावा आपको अगर कोई हड्डियों का प्रॉब्लम है तो आपको उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, या आपको कोई ऐसा मर्ज है जिसका ताल्लुक खून से इनडायरेक्ट या डायरेक्ट बनता है, तो वो ख्याल रखिएगा। इस दौर में पता क्या होता है, आदमी की नर्वस सिस्टम पे भी अचानक वीकनेस शुरू हो जाती है, आसाबी निज़ाम मुतासिर होने लगता है, जिसकी वजह से इंसान को अपने अंदर एनर्जी की कमी फील होती है। और अगर आप किसी से कोई डील के लिए, बिजनेस के लिए कहीं मिलना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलने के भरपूर इम्कान है। इसके अलावा फाइनेंशियली चीज़ें यकीनन कुछ ना कुछ बेहतर होंगी आपकी, और ये भी हो सकता है कि अचानक कोई गाड़ी की तब्दीली, रिहाइश की तब्दीली, ये होने का इम्कान बन जाए। एजुकेशन से रिलेटेड मैटर में आपने बड़ा ख्याल रखना है, मेहनत की तरफ तवज्जो रखिएगा, और हो सकता है रिज़ल्ट भी आपको कुछ बेहतर मिल जाए। और इस दौर में पुरानी चीज़ों की को ना खरीद, सेकंड हैंड चीज़ों को अवॉइड किया करें, ख़रीदना। इसके बाद 9वां बुर्ज है हमारा बुर्ज कौस, सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों को कहूँगा
تھوڑا سا اپنے اندر میچیورٹی لائیے گا. اس ویک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اگر آپ نے اس میں میچیورٹی اور اپنا کانفیڈنس برقرار رکھا تو چیزیں کافی حد تک بہتر رہیں گی آپ کے لیے. اور اگر کوئی ہرڈلز آ رہی تھی آپ کے فائنینشیل میٹرز میں یا کسی ڈیل کے اندر تو وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو سکتی ہیں اچانک. اور اگر آپ کہیں ملازمت کر رہے ہیں تو اس میں کوئی اچھی ڈیولپمنٹ آپ کے لیے ہو سکتی ہے. آپ کو تھوڑا سا اپنے ایکسپینسز کو اس وقت کنٹرول کرنا چاہیے ورنہ تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے. اور میں خاص طور پہ سیجیٹیریس خواتین کو کہوں گا کہ اپنے ان لاس کے ساتھ معاملوں کو ذرا افہام و تفہیم کے ساتھ چلائیے گا. اور ہو سکتا ہے کسی خوشی کی تقریبات میں حصہ لینے کا اس ہفتے میں آپ کو موقع ملے. بچوں کی ایجوکیشن کی طرف فوکس رہیے گا. اور مجھے لگتا ہے کوئی آپ سے اگر کسی نے کوئی کمٹمنٹ کی ہے تو وہ فلفل ہو سکتی ہے. اور آپ نے کسی کے اوپر فائنینشیل میٹرز میں ابھی بھروسہ نہیں کرنا. اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے، اچانک کوئی مقدمے میں یا جو چیز آپ کی زیر سماعت تھی عدالتوں میں اس میں کوئی بہتری کی صورت نظر آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو جائے، مگر صحت کا آپ نے میں کہوں گا تھوڑا سا خیال رکھیے گا. اپنے پیٹ کا، اپنے کانوں کا، ENT کا، یہاں پہ تھوڑے سے پرابلم آپ کو آ سکتے ہیں. مگر آگے آپ کے لیے انشاءاللہ بہت اچھی چیزیں آ رہی ہیں. اس وقت میں اس ویک کے حوالے سے اور اس ہفتے میں آپ کو تھوڑا سا ذہنی ٹینشن یا ذہنی طور پر تھوڑا سے آپ فکر مند ہو سکتے ہیں، مگر چیزیں انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ بہتر ہو جائیں گی. اور اس کے علاوہ ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا. ایک تو والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا اور والد صاحب کی بھی صحت کا خیال رکھیے گا. اور پانی کے ایڈونچر کو ذرا اوائڈ کیجیے گا. اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکون. کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا تھوڑا سا اپنے جذبات کو قابو میں رکھیے گا. اور تھوڑا سا ہو سکتا ہے آپ کے لیے حالات میں ایک ہلکی سی مشکلات ہو مگر چیزیں پھر بہتر ہو جائیں گی. اور پولیٹکس سے ریلیٹڈ یا میڈیا سے ریلیٹڈ آپ ہیں تو تھوڑی سی آپ کے لیے چیزیں مائنر سی بہتر ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ پبلک ڈیلنگ کا کام کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے. کھانے پینے میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے. اس میں سوچ سمجھ کے آپ نے جو ہے کوئی فروزن یا کوئی باسی کھانا نہ کھائیے گا. فوڈ پوائزنگ کے خطرے ہوتے ہیں. اور وہ کیپریکون لوگ جن کو ہارٹ سے ریلیٹڈ کوئی مرض ہے ان کو بہت زیادہ ٹیک کیئر کرنی چاہیے. اور اگر آپ کی ننیال میں کوئی بیمار ہے، میٹرنل سائٹ پر کہہ رہا ہوں، تو ان کی صحت کے حوالے سے تھوڑی سی مجھے تشویش ہے. اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے گا. اور گاڑی چلاتے ہوئے آپ نے احتیاط کرنی ہے. فائنینشلی چیزیں آپ کی یقیناً بہتر رہیں گی پہلے کی نسبت. اور کوشش کیجیے گا اگر کہیں پہ کوئی ڈسپیوٹ ہو رہا ہے تو اس کو اپنی افہام و تفہیم سے بہتر کر لیجیے گا. اگر آپ جھگڑیں گے یا اس کے اوپر کوئی سخت قسم کا ایکشن لیں گے تو وہ ہو سکتا ہے اس کا رد عمل آپ کے لیے مناسب نہ آئے. اور آپ کو ایک چیز اور میں کہوں گا کہ اپنے نچلے ایک تو پیٹ کا تو آپ نے خیال رکھنا ہی ہے، وہ تو میں عرض کر چکا ہوں فوڈ پوائزنگ کے حوالے سے. دوسرا آپ نے پیٹ کے علاوہ خاص طور پر اپنی کمیونیکیشن میں بہت احتیاط کرنی ہے. اور یہ صحیح ہے کہ کچھ جگہ پہ اچانک بہتری لیکن کچھ جگہ پہ اس کا ایڈورس رزلٹ بھی آ سکتا ہے. اور تھوڑا سا آپ کے لیے اچانک لائف میں اپنے پروفیشنل معاملات میں اپنے کیریئر میں وقتی طور پر رکاوٹیں محسوس ہوں گی آپ کو. مگر یہ ہفتہ آپ کو ذہنی طور پر تھوڑا سا انگیج رکھے گا. مصروفیت رہیں گی آپ کی زندگی میں. اور بچوں کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز آ سکتی ہے. اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل ایکوریس. ایکوریس والوں کو یہ کہوں گا ہو سکتا ہے جاب کے حوالے سے، ہو سکتا ہے آپ کو اپنی کیا کہنا چاہیے بزنس کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل جائے. ہو سکتا ہے کوئی دوست کوئی رشتہ دار آپ کے لیے کوئی اس میں مددگار اور معاون ثابت ہو جائے. اگر وقتی طور پہ تھوڑا سا رکاوٹ بھی آئے تو مایوس نہ ہوئیے گا، چیزیں آگے چل کے بہتر ہو جائیں گی. اور آپ نے بھی اپنے اسٹمک کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اس سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم یا اللہ نہ کرے ENT کا پرابلم یا پھر
डर्माटोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी जल्दी अमराज, इनका कोई प्रॉब्लम आ सकता है। और हो सकता है कि किसी, अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो किसी ऐसी जगह पर जाने का मौका मिले जहाँ आपके लिए कोई प्रपोज़ल, ये तो ज़ाहिर है ख़वातीन के लिए, मर्द ख़वातीन को वो जो भी सिस्टम होता है उस हवाले से मैं ये कह रहा हूँ। इसके अलावा आपको अपनी फैमिली के साथ कम्युनिकेशन जो है बढ़ाने के मौक़े मैसर आएंगे और कुछ नई सोर्स ऑफ इनकम आपकी लाइफ में पैदा हो सकते हैं बहुक्म अल्लाह। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अपने बहन भाइयों के साथ अपने ताल्लुकात को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, वरना थोड़े से मसाइल हो सकते हैं। और अगर आप शौहर इकोरियस हैं तो अपनी वाइफ का, अगर आप वाइफ इकोरियस हैं तो अपने शौहर का, यानी बीवी हैं तो शौहर की सेहत का, यानी अपने फैमिली पार्टनर की सेहत का ख्याल रखना है। और दूसरा, आपने अपने फाइनेंशियल मैटर्स, अगर अपना किसी पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ भी थोड़ा सा अपने अकाउंट्स के बारे में अवेयर रखिएगा अपने आप को। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको इस वीक के अंदर हो सकता है, अल्लाह चाहे तो कुछ भी ना हो, कि कोई गाड़ी को नुकसान या कोई डैंट पड़ जाना या किसी मशीनरी पे आपके अखराजात होते हुए नज़र आते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारा 12वां बुर्ज है बुर्ज हूत पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए मैं ये कहूँगा, ये आपके लिए मसरूफियात बढ़ेंगी आपकी ज़िंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में भी, घरेलू लाइफ में भी। बैरून मुल्क अगर आप कोई ट्रैवलिंग के प्लान कर रहे हैं तो हाँ, यकीनन उसमें कामयाबी हो सकती है और फिर उसके बाद भी रिज़ल्ट बेहतर आ सकते हैं। और अगर आप कोई अपना इंस्टीट्यूट या कोई जॉब में तब्दीली या कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल की तब्दीली चाह रहे हैं या आप अपने बच्चों की चाह रहे हैं तो उसमें भी कामयाबी हो सकती है। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको फ़ायदा अचानक होने का इम्कान, मगर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये भी हो जाता है इसमें, मैंने बाज़ दफ़ा देखा है कि अचानक उल्टा भी हो जाए, क्योंकि जो राहु की पोजीशन है ना वो बड़ा मैटर करती है डीलिंग के दौरान, गुफ्तगू के दौरान। और मुझे लगता है कि आपको कुछ तकरीबात में हिस्सा लेने के मौके मैसर आएंगे, वो समाजी भी हो सकती हैं, घरेलू भी हो सकती हैं। और कोई आपको अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ चल रही है तो उसमें मिल सकती है। आपने किसी भी अननोन पर्सन या स्ट्रेंजर के ऊपर भरोसा नहीं करना, ख़ास तौर पे फाइनेंस के मामले में। और हेल्थ के मामले में एक तो पेट का ख्याल रखिएगा, दूसरा मैंने बुखार, ENT का आपको बताया, वो ख्याल रखिएगा। और मुझे लगता है कि अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन कोई रिश्तेदारों के हवाले से, कोई दोस्तों के हवाले से कोई छोटी मोटी डिसअपॉइंटमेंट मिलने के इम्कान पैदा हो सकते हैं। और जितना आप सब्र व तहम्मुल के साथ चलेंगे उतनी चीज़ें आपके हक़ में बेहतर रहेंगी। और मुझे ये लगता है कि एक चीज़ और मैं बोलना भूल गया, अगर आपको बोन से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड शियाटिका पेन या जिसे कहते हैं लोअर बैक का पेन है तो उसका भी आपने ख्याल रखना है, उसमें अचानक कोई इजाफा होने का इम्कान बन सकता है। तो ख़वातीन और हज़रात, ये मैंने आपको बताया, करने वाला मेरा अल्लाह है, वो चाहे तो हो और वो चाहे तो कुछ भी ना हो। तो आपसे जो है अल्लाह से दुआ है, अल्लाह सब के हक़ में बेहतर करे, आपके लिए, मेरे लिए, मेरे पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए और हर मुहिब्ब वतन फ़र्द पे अल्लाह ताला अपना ख़ास करम करे। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।